حیدرآباد سے میں جب ہجرت کر کے پاکستان آیا تو میری بڑی جائیداد تھی، سب چھوڑ کے آ گیا میں پاکستان آ کے۔ وہ جس فلیٹ میں رہتے تھے اپنی زندگی کے آخری کوئی 5-8 سال پہلے، اس فلیٹ کے گٹر خراب تھا، اس کے سیلن تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھا اس میں۔ کہنے لگے میری 4 بیٹیاں تھیں اور میں ایک وکیل، اور وکیل بھی سچا وکیل تھا، تو لہذا میری گزر بسر بھی ایسی ہوتی تھی۔ تو مجھ سے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میری 4 بیٹیوں کے اللہ نے شادی کر کے ان کے گھر بسا دیے، معلوم نہیں کیسے۔ کہنے لگے مجھ سے کہ یہ نہیں پتہ کیسے ہوا اس سے، میں تو ایسی فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگے اس چیز سے مجھے سمجھ میں آیا ایک تصور ایک چیز کا جس کا نام ہے برکت۔ تو صدقے کے نظام قائم ہونے سے جو چیز اللہ عطا فرماتا ہے وہ کہلاتی ہے برکت۔ سورۃ القریش جب ہم نے پڑھی تو 20 سال پہلے، سمجھ آئی ان حالات میں کہ وہ کیا نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں بھوک میں اس نے کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ امن کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک عورت تنہا سونا اچھالتی ہوئی جا رہی ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو آپ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ جائیں تو وین لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ خوف کی کیفیت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سن کے گزر جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ہوتا ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نقص مال من صدقہ، مال صدقے سے نہیں کم ہوتا تو وہ یقیناً کم نہیں ہوتا۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی مشکلوں پریشانیوں میں سے کسی ایک مشکل اور پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا۔ قرآن کریم میں صاف فرما دیا نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا۔ تو اللہ نے فرمایا تم گمراہ ہو، یہ ہماری تقسیم ہی نہیں سمجھ سکے تم۔ ہم نے تو دنیا تقسیم کی، کچھ کو امیر کچھ کو غریب، مشیت سے۔ ہم نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہیں آزمایا ہے تم کیا کرتے ہو۔